السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے۔ تو پچھلی ویڈیو ہم نے ایک دم ختم کر دی تھی۔ ہم مسجد قباء سے نکلے تھے اور ہم ایک بازار میں گئے تھے، وہاں سے ہم نے کچھ کھانے کا سامان لیا تھا، دوپہر کے کھانے کا۔ پھر ہم دوپہر کے کھانے کے بعد نکل گئے تھے مکہ کے لیے۔ پھر ہم مکہ پہنچے، مکہ میں ایک رات کا اسٹے کیا اور پھر ہم اگلے دن عمرہ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہم نے وہاں پہ عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے ہماری ایک گھر میں دعوت تھی رات کے کھانے کے لیے۔ تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے ان کے گھر چلے جائیں گے کھانا کھانے کے لیے۔ تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے۔ ہمارا ہوٹل تھوڑا سا دور تھا، تو ہم لوگوں کو ہوٹل کی طرف سے فری شٹل سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی۔ تو ہم بس کا ویٹ کر رہے تھے۔ پھر کافی ٹائم بعد بس آئی حرم کے پاس ہمیں لینے کے لیے۔ تو بس میں کافی رش تھا، کیونکہ عشاء کی آخری نماز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جتنے بھی یہ ہمارے ہوٹل والے تھے جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا، تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہوٹل کی طرف چلے جاتے ہیں رات کا کھانا کھانے کے لیے، پھر فجر کے ٹائم پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہوٹل میں جانے کے لیے بہت رش تھا، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ رش ختم ہو جائے تو پھر ہم جاتے ہیں ہوٹل، اور پھر وہاں سے اپنی گاڑی لے کے تو ہم ان کے گھر چلے جائیں گے جہاں پہ ہم نے کھانا کھانے جانا۔ لیکن لیٹ کافی ہو رہا تھا کیونکہ بس جو ہے وہ بہت ٹائم کے بعد آ رہی تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اتنا انتظار کرنے کے بجائے اسی رش کے اندر ہی چلے جاتے ہیں اور جلدی پہنچ جائیں گے۔ تھوڑا سا دھکم دھکی ہوگی لیکن جلدی پہنچ جائیں گے، ہم لیٹ نہیں ہوں گے ان کے گھر جانے کے لیے جن کے گھر ہم نے کھانا کھانے جانا تھا، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوا، ہم نے جب یہ فیصلہ کیا، پھر بس آئی، سارے لوگ جمگٹا بنا کے بس کے اندر جانے لگے تھے۔ ہم بھی اسی جمگٹے کے اندر تھے، ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے دھکا کھاتے کھاتے ہم لوگ بس کے اندر چڑھ گئے۔ بس کے اندر ہمیں سیٹ نہیں ملی، ہم کھڑے ہو کے ہوٹل تک گئے۔ تو ہوٹل پہنچ کے ہم لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ بھائی ہماری جیبیں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ میری ایک جیب میں کچھ بھی نہیں تھا اور میری دوسری جیب میں میرا والیٹ تھا، میرا پاسپورٹ تھا اور ہماری گاڑی کی چابی تھی۔ تو میں نے اپنا جیب چیک کی، ایک تو پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی پڑی ہوئی تھی، والیٹ جو تھا وہ جا چکا تھا۔ شکر ہے میرے پاس جو فون تھا وہ میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا تھا پورا ٹائم، کیونکہ مجھے کچھ ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے تو فون نہ جائے۔ تو فون میں نے اپنی جیب میں رکھا ہی نہیں، کیونکہ مجھے یہ سننے میں آیا تھا کہ فون لے جاتے ہیں، تو مجھے صرف فون کا ڈر تھا۔ تو وہ والیٹ چوری ہوا، میرا ہوا، میرے والد صاحب کا بھی ہو گیا، میرے چاچا تھے ان کا بھی ہو گیا۔ تو وہ عمرے کے بعد بہت پریشانی بنی تھی۔ تو پہلے تو عمرے کی وجہ سے، عمرے کی ایکسائٹمنٹ میں، عبادت میں، تب فون اٹھانے کا دل نہیں کیا کہ بندہ ویڈیو بنائے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کا حادثہ ہو گیا، تو جتنا بھی کوئی عبادت کا دل ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو برائے مہربانی ایسی جگہ پہ جا کے اس طرح کی حرکت نہ کرے کم از کم، کہ جو دوسرا بندہ عبادت کے لیے آیا ہوا ہے آپ اس کا بھی دل پورا ٹرپ خراب کر رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی بہت مشکلات بنا رہے ہیں۔ پہلے سے ابھی نہیں پتہ لگتا لیکن بعد میں پتہ لگ جائے گا، اس لیے اب میرے والیٹ میں کیا تھا؟ میرے والیٹ میں میرا ڈرائیونگ لائسنس تھا، جو ایک ایمریٹس آئی ڈی ہوتی ہے وہ تھی، گاڑی کا ملکیہ تھا جو رجسٹریشن کارڈ ہوتا ہے، بینک کا کارڈ تھا، پاکستانی آئی ڈی کارڈ تھا، کچھ پیسے تھے، میری یہاں کی سم تھی، یہ سب چیزیں اس والیٹ کے اندر تھیں اور وہ والیٹ
پھر ہم نے کافی جدوجہد کی، پولیس اسٹیشن گئے، رپورٹ لکھوائی، کیونکہ ہمیں یہ سننے میں آیا تھا کہ آپ کو بارڈر پہ کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، آپ نے بس پاسپورٹ دکھانا اور بارڈر کراس کر لینا، کیونکہ ہم گاڑی سے گئے تھے۔ تو یہ چیز تو ٹھیک تھی کہ ہم لوگ آرام سے آ سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ اگر یو اے میں کوئی چیک کرتا ہے تو ہم اس کو فزیکل لائسنس، آئی ڈی کارڈ یا کچھ بھی ایسی چیز ہم نہیں دکھا سکتے، کیونکہ وہ چوری ہو چکا۔ تو اس کا ایک ایویڈنس بنانے کے لیے ہمیں ایک پولیس رپورٹ چاہیے تھی، تو وہ بڑی مشکلوں سے ہماری ایک پولیس رپورٹ بنی، جس کی بیسس پہ ہم لوگ یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اور ایمریٹس آئی ڈی ابھی تک صرف بنایا ہے ہم نے، اور میری سم کے لیے وہ بھی، اگر سم نہ گئی ہوتی تو شاید ایمریٹس آئی ڈی میں نہیں بنواتا ابھی۔ تو ایمریٹس آئی ڈی بنانے کے لیے آپ کو 460 درہم لگیں گے، یہ میں آپ سے بات کروں نومبر کے مہینے میں 2023 میں۔ اگر آپ نے آج کل میں بنانی ہے تو 460 درہم لگیں گے، اور گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ، لائسنس آپ کا 315 330 فیس ان کی ہے کم از کم۔ بینک کا کارڈ بنانا ہے 25 درہم، اس کی فیس ہے۔ سم نکلوانی ہے 21 درہم، اس کے چارجز ہیں۔ تو اب جو بندہ ہے جس نے والیٹ چوری کیا ہے اس کو تھوڑے سے پیسے ملے ہیں، ٹھیک ہے، جو میرے والیٹ میں تھے، باقی سارے ڈاکومنٹ اس کے کسی کام کے نہیں۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی غیرت بچی ہوتی تو وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں بھی دے دیتا، لیکن ہم نے وہاں پہ بھی چیک کیا تھا حرم میں، تو ادھر بھی ہمیں نہیں مل سکا۔ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ پیسے دیے ہیں یہ ایمریٹس آئی ڈی بنانے کے لیے، وہ گورنمنٹ کو گئے ہیں، ہماری جیب سے گئے ہیں۔ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے اندر، الٹا اس نے اور اپنے لیے نقصان پیدا کر دیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ تو اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ پہلے دن جس دن عمرہ کرنے تھا ہم لوگوں نے، تو اس دن میں نے یہاں پہ بیلٹ پہنی ہوئی تھی جو احرام کے اوپر پہنتے ہیں، تو وہی بیلٹ اگر میں یوز کرتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی، پتہ لگ جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن میں نے کنگورا پہنا ہوا تھا، تو کنگورے میں ہماری جیب سے نکال لیا اس نے۔ جب کمپیل بہت ہو رہی تھی تو اس میں نہیں آ گیا ہوتا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، لیکن اور یہ لوگ ہوتے بھی بہت وہ ہیں، تیز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ایک پارٹ 3 بنا کے اس کی ایک بیک گراؤنڈ سٹوری دے دوں کہ ویڈیو ایک دم کیوں ختم ہو گئی، پھر اس کے آگے کا پارٹ عمرہ کیسے کیا ہوا، پھر واپس کیسے آئے، وہ سب میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ بس اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے سعودیہ جا رہے ہوتے ہیں تو بارڈر پہ کسٹم والے جو ہیں وہ آپ کی گاڑی رکوا کے مینولی سب چیزیں چیک کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کا لائسنس چیک ہوتا ہے، اور آپ کی گاڑی کا ملکیت چیک ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ نے انشورنس بنوا دیا ہوتا ہے۔ باقی آپ کا نہ ویزا چیک کرتے نہ کچھ اور چیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ کا پاسپورٹ، گاڑی کا ملکیہ اور آپ کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے۔ لائسنس بھی صرف ویریفیکیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے نام پہ گاڑی ہے وہ بندہ ہے موجود گاڑی میں کیا نہیں، بس اس وجہ سے۔ اور واپسی پہ یہ جو کسٹم میں نے آپ کو بتایا مینولی چیک کرتے ہیں، یو اے والوں نے اس میں ریز لگائی ہوئی ہے، کچھ ایکس رے ٹائپ چیز مشین لگائی ہوئی ہے انہوں نے کسٹم میں اپنے، تو آپ کو گاڑی سے اترنا ہی نہیں ہوتا، آپ کو بس گاڑی ایسے برج سے ہے اس کے اوپر چڑھانی ہوتا، آپ یہ ختم ہو سکتا ہے۔ کہیں انہوں نے روکنا ہوگا تو وہ آپ کو روک لیں گے، ویسے بھی آپ کے پاس بعد میں کوئی چانس نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو واپسی پہ صرف پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ آپ سے لائسنس مانگا جاتا ہے، نہ گاڑی کا ملکیہ مانگا جاتا ہے، نہ کچھ اور، سب چیزیں آپ کے پاسپورٹ پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، بھلے سے یہاں پہ کرتے ہیں یا وہ سعودیہ میں کرتے ہیں یا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور باقی جس کا ابھی تک نقصان اس طرح سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ اپنے نقصان بھر سکیں۔ اور باقی جو عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے ان سے کہ ذرا احتیاط کریں، اس طرح کے لوگ ذرا ہیں وہاں پہ۔ تو آپ کیا کریں، آپ کو حرم میں جانے کے لیے نا کوئی پیسے کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے،
وہ ہوتا ہے کہ آپ حرم میں جائیں گے، پھر پیچھے مارکیٹ ہے یا آپ کو کھانا کھانا ہے، تو اس چیزوں کی اس میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ پیسے کی. تو اس کا حل چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے، اب آپ کھانا اگر کھا رہے ہیں تو کم از کم آپ اگر زیادہ لوگ ہیں تو 100 ریال اپنے پاس رکھ لیں کہ آپ کھانا کھا سکیں، یا آپ نے اگر کوئی شاپنگ کرنی ہے تو آپ کچھ شاپنگ کر سکیں. جتنا کم سے کم پیسے کیش اپنے ہاتھ میں ایسے ہی رکھ سکتے ہیں نا، پاکٹ میں رکھ لیں. آپ والیٹ نہ لے کے جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو والیٹ لے کے جانے کی ضرورت ہے تو اس میں آپ یہ کریں کہ آپ اپنے جو ضروری کارڈز ہیں نا، حرم میں آپ سے کوئی کچھ نہیں چیک کرتا. آپ اگر اپنا پاسپورٹ ساتھ رکھ لیں تو کوئی اور کچھ چیز نہیں چیک کرے گا. تو آپ اپنا یہ، جیسے میں اپنا پوری بارات لے کے چلا گیا تھا کارڈز کی، تو اس طرح کی حرکت نہ کریں. سب چیزیں اپنے ہوٹل میں محفوظ کر کے رکھے ہیں، اور اپنے والیٹ میں صرف کچھ پیسے رکھیں اور اپنے پاس اپنا پاسپورٹ رکھیں. بس یہی چیزیں رکھیں. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، یہی میں کہہ سکتا ہوں. اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی جیسا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، میں امارات میں ہوں، میں واپس آ چکا ہوں اور میں نے کچھ چیزیں بنا بھی لی ہیں واپس. یہ اتنی سی ویڈیو تھی، اتنی سی تو نہیں، خیر کافی ڈیٹیل میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی گاڑی پہ جانا چاہ رہا ہے اور اس کو کچھ انفارمیشن چاہیے کہ کیسے جایا جا سکتا ہے، کوئی پابندی یا کچھ اور، کیونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں ہر چیز شیئر کر سکتا ہوں. کبھی میں ایسے ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں اس کے اوپر کیا کیا چیزیں چاہیے، لیکن اس میں یہ نقصان ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں میرے دماغ سے نکل جائے کہ بھئی یہ ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا. کیونکہ جب وہ چیزیں چوری ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد میں ایک بندہ دماغ بالکل ریسیٹ سا ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا آگے. تو وہ عبادت سے بھی سارا دماغ ڈائیورٹ ہو کے ہمارا خرچوں پہ چلا گیا تھا کہ یہ خرچہ، یہ خرچہ، یہ خرچہ، یہ خرچہ کرنا. اور سب سے پہلے ہم نے کارڈ بلاک کروائے تھے، وہ بڑا ضروری تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں، مشکلیں ہیں. آج کل تو فون میں بھی کارڈ ہو جاتے ہیں تو کارڈ کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کسی جگہ پہ کارڈ نہیں چلتا تو اس کے لیے کارڈ ساتھ رکھنا بہتر ہے. لیکن جب آپ عمرے کے لیے جائیں یا حرم میں جائیں تو بہت منیمم سا کیش رکھیں اپنے پاس والیٹ میں، اور باقی سب چیزیں نکال دیں. میرا تو یہی ایڈوائس ہے کہ والیٹ نہ ہی رکھیں، کیش ہوگی تھوڑی سی بس جیب میں ڈالیں، ختم. کسی کی نیت خراب ہوگی تو وہ بس آپ کی جیب سے کیش نکالے، آپ کا مزید کوئی نقصان نہ ہو. کتنے 500 گرم نکال لے گا یا 500 ریال نکال لے گا، اس سے کیا ہوگا کہ اس کا تو جو ہوگا آپ لوگوں کا نقصان بہت کم ہوگا. تو اس طرح کا اگر آپ لوگ کر لیتے تو بہتر ہو جائے گا. میں ذرا آپ لوگوں کے قریب آ جاؤں. ہاں جی، تو میں اس وقت ہوں فلیگ آئلینڈ پہ. پیچھے سن سیٹ ہو رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن اگر میں کیمرہ اس طرف رکھوں گا تو میں بہت ہلکا سا دکھوں گا آپ کو، تو اس لیے میں نے کیمرہ دوسری طرف رکھا ہوا تھا. باقی یہ ہمارا فلیگ آئلینڈ ہے، فلیگ ہے، اور اس کو آئلینڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں یہ آئلینڈ سا بنا ہوا ہے. تو یہ تھی کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے. تو اگر یہ کام آئی ہے تو کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے. اور ایسی سچویشن سے آپ کا بھائی گزرا ہے تو بھائی چینل کو سبسکرائب تو کرو نا یار، ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آپ لوگ کام کریں. اور کوئی انفارمیشن چاہیے بس نیچے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہاں جی بھائی جان یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے، ذرا بتا دو، ہم عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں. بس باقی میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا. تو پھر میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.